السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ کسی بھی ملک کو اگر چلانا ہے اور کسی نظام کو چلنا ہے تو کسی ضابطے، کسی قانون، کسی طریقے کے ذریعے چلتا ہے، اور پاکستان میں آئین وہ ڈاکیومنٹ ہے، وہ کاغذ ہے، وہ طریقہ کار ہے جس کے تحت اس ملک کو چلنا ہے۔ پچھلے چند مہینے سے، خصوصاً ماضی کے 4-5 مہینے اگر آپ دیکھیں کہ ملک چل کیسے رہا، تمام تر حکومت اس وقت جو مرکز کی حکومت ہے وہ ایک طرف، آئین توڑنا پڑے تو توڑ دو، عمل درآمد نہ کرنا پڑے تو کوئی فرق نہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی جیسی جماعتیں جو ہر وقت آئین کی بالادستی اور آئین پر عمل درآمد کے نعرے لگایا کرتی تھیں، آج وہ جماعتیں بھی تمام اصول پامال کر کے صرف ایک کام میں لگے ہیں، وہ کیا؟ الیکشنز نہیں کرانے۔ آئین کہتا ہے نو لیٹر دین 90 ڈیز، اس کی آپ جتنی مرضی تعبیریں سوچ لیں۔ میں پچھلے کافی دنوں سے دیکھ رہا ہوں یہ جو عجیب و غریب قسم کی چیزیں گھڑی جا رہی ہیں۔ کیا اس سپریم کورٹ اس آئین میں لکھا ہے کہ الیکشنز ہو سکتے ہیں؟ یہ تو آپ پھر ری رائٹ کر رہے ہیں اگر آپ کہتے ہیں کہ جی اگر ابھی اسمبلی بن گئی تو اگلے الیکشنز کسی نگران سیٹ اپ کے نیچے نہیں ہو سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دفعہ الیکشنز ہو جائیں، وہ 5 سال سے پہلے کسی اسمبلی کو توڑنے کا اختیار کسی آدمی کے پاس نہیں ہے، کسی وزیر اعلیٰ کے پاس نہیں ہے۔ ان شکوں کا ان سے نکال دیں، نہ صرف یہ کہ ان کو نکال دیں، قومی اسمبلی بھی شاید آپ نہ توڑ سکیں اگر صوبائی اسمبلیاں نہیں ٹوٹتی، کیونکہ پھر آپ اس چکرویوں میں پھنسے رہیں گے کہ قومی اسمبلی کا الیکشن بھی جب ہوگا وہ کسی نہ کسی صوبائی اسمبلی وہاں پر موجود ہوگی، حکومت ہوگی جو کہ آپ کے مخالف کی ہو سکتی ہے، اور الیکشن فیئر نہیں ہوں گے۔ سو اس دلیل کے پیچھے چھپا نہیں جا سکتا۔ مقصد کیا ہے؟ مسئلہ کہاں پہ ہے؟ مسئلہ یہ الیکشن جیت نہیں سکتا جب سیاست کے فیصلے خوف کی بنیاد پر کیے جائیں، اس بنیاد پر کہ ہم نے کس کو روکنا ہے، عمران خان اکثریت لے جائے گا، وہ کہیں 2/3 اکثریت نہ لے جائے، اس کو روکنے کے لیے تمام فیصلے، سیاسی فیصلے سیاست سے ہٹ کر، آئین سے ہٹ کر، قانون سے ہٹ کے، جمہوریت سے ہٹ کے کرنے پڑے، تو پھر وہی ہوگا جو اس وقت اس ملک میں ہو رہا ہے۔ آئین اور قانون بڑا واضح ہے، لیکن دہائیاں دی جا رہی ہیں کبھی ایک کو کبھی دوسرے کو، اور جو طاقت کا استعمال نظر آ رہا ہے وہ بھی آپ کو آہستہ آہستہ نظر آ رہا ہے۔ لاہور کا جو جلسہ تھا 2 دن پہلے، اس جلسے کو ناکام بنانے کے لیے، روکنے کے لیے ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے۔ سب کا اختیار ہے، سب کا رائٹ ہے، یہ حق ہے سب کا کہ وہ اپنی سیاسی ایکٹیویٹیز کریں، جلسے کریں، اپنے ووٹرز سے بات کریں، ان تک اپنا پیغام پہنچائیں۔ آپ کو وہ پسند ہے، وہ آپ کو ناپسند ہے، اس رائٹ سے آپ ان کو محروم نہیں کر سکتے۔ لاہور میں ہوا کیا؟ سڑکیں کنٹینرز لگا کے بند کر دی گئی، موبائل سروس لاہور میں بند کر دی گئی، ہر قسم کی موومنٹ آپ نے دیکھا لمٹ کر دی گئی لاہور میں۔ موٹر وے سے جو انٹریاں، جو فیصل آباد اور دیگر سے انٹری ہو رہی تھی لاہور کی طرف آنے والے راستے بند کر دیے گئے۔ ٹی وی چینلز پر عمران خان کی تقاریر نہیں چلی، یہ فرق تو آپ نے ویسے ساروں نے دیکھا ہوگا، بند کر دی گئی۔ اس سے پہلے 3 دن سے ایک ریڈز کا عمل شروع ہوا جس میں گرفتاریاں ہوئی، 200-250-300 کے قریب لوگ گرفتار کیے گئے لاہور میں، پنڈی میں، اکراس پنجاب بہت سی گرفتاریاں کی گئیں، اور یہ سب کس لیے کیا گیا؟ تاکہ یہ جلسہ ناکام ہو۔ جلسہ کیوں ناکام کرنا مقصد تھا کہ جلسہ بڑا ہو گیا تو پھر تمام تر کوششوں کے باوجود پھر کہا جائے گا عمران خان مقبول ہے، 2/3 لے جائے گا، اور پھر وہ خوف جو الیکشن نہیں کروانے دے رہا مزید الیکشن سے دور بھگائے گا۔ انفارچونیٹ ہے، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ الیکشن جیتنا اور ہارنا سیاسی جماعتیں یہ دیکھ کر الیکشن میں نہیں جاتی ہیں، وہ اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھتی ہیں، آج الیکشن کسی کا، کل کسی اور کا ہوگا۔ لیکن اب ریڈز ہو رہی ہیں، اور اب بھی تمام صوبوں میں لوگوں کو، یا آج بھی عمران خان صاحب اسلام آباد اپیئر ہوئے تو 60 کے قریب لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ مناظر پاکستان کے لیے اچھے نہیں ہیں، جمہوریت کے لیے اچھے نہیں ہیں۔ آج عدالت نے بھی چند بڑے اہم اور پرٹیننٹ سوال اٹھائے ہیں، جو 5 رکنی بینچ جس نے ہیئرنگ کی، سوال تو بنیادی ہے کہ کیا الیکشن کمیشن پاکستان تاریخ بدل سکتا ہے، اور یہ بھی کہ پرامن رہنے کی یقین دہانی مانگی ہے سیاسی جماعتوں سے بینچ نے۔ آج جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بھی ایک 2 رکنی اور مندوخیل صاحب کی بہاف پر ایک فیصلہ دیا ہے، یہ 28 بڑا انٹرسٹنگ فیصلہ ہے۔ میں اس میں بہت سی چیزوں سے بہت اگری کرتا ہوں۔ انہوں نے اس کو امپیریل سپریم کورٹ یا ون مین شو تو کہا، لیکن ساتھ انہوں نے کہا کہ کیوں ایک شخص کے پاس اتنا اختیار ہو۔ 1980 سے شاید یہ رولز چل رہے ہیں، 40 سال سے کیوں کسی نے نہیں بدلے؟
اب مجھے یقین ہے کہ جو آگے آنے والے چیف جسٹس ہیں وہ خود ان رولز کو بدلیں گے اور ایک ڈیسیژن میکنگ کا پروسیس مانومینٹ شو سے ہٹ کے مزید اس طرف جائے گا. لیکن ٹائمنگ یہ جو فیصلہ بالکل وہ انہوں نے کہا 4-3 کا فیصلہ تھا, ججز برادر بڑے انٹرسٹنگ پوائنٹس ریز کیے گئے, لیکن ایک خدشہ جس کی وجہ سے جو ہم پاکستان میں دیکھتے آئے ہیں, بڑے عرصے سے دیکھ رہے ہیں, وہ بڑے خدشات ہمارے اسی وجہ سے ہوتے ہیں. یہ جو میں نے تھوڑی دیر پہلے پولیٹیکل لڑائی کی بات کی, اس میں دوسرے ادارے بھی انوالو ہو جاتے ہیں. ماضی میں بھی ادارے انوالو رہے ہیں ان لڑائیوں میں. مجھے امید ہے کہ یہ اس مرتبہ سیاسی لڑائی سے اپنے آپ کو کم از کم دور رکھیں گے. ڈویژن تو ہے کورٹ میں, یہ تو سارے بات لوگ ہمارے جو دوست کورٹ کو کور کرتے ہیں بار بار ہی بتاتے ہیں. آئی ہوپ یہ ڈویژن پولیٹیکل بیسس پر نہیں ہو اور صرف عدالتی وقار کو بڑھانے اور نظام کو بہتر کرنے کے لیے مجھے یقین ہے کہ یہ ساری یہ جو بحث ہے اس طرف جا رہی ہے. فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ جناب حال دیکھ رہے ہیں, برا ہی حال ہے. تو پھینٹا حالی کاٹ لگا, مجھے تو لگنا اور بھی لگ رہا ہے. ویسے میں آپ کو سنا دوں جس قسم کے بیانات دیے جا رہے ہیں, ایک تو رانا ثناء اللہ صاحب کو علیحدہ سن لیں, لیکن کوئی اسی قسم کی ٹون ہر طرف سے آ رہی ہے آہستہ آہستہ. میں ذرا چاہتا ہوں رانا صاحب علیحدہ سن لیں کہ یہ انہوں نے تو حد ہی کر دی. رانا صاحب نے کیا کہنے سنیں. یہ چیزیں تو پھر جمہوریت میں ہوتی ہیں, دشمن میں تو نہیں ہوتی. وہ کہتا ہے کہ ہم اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں, تو جب وہ ہم اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہمیں پھر قتل ہی کرنا چاہتا ہے. تو اب پھر یا وہ قتل ہو جائے گا یا ہم قتل ہو جائیں گے. دونوں میں سے ایک کا وجود ہی باقی رہنا ہے کہ ہمارا وجود جو ہے وہ اس کی نفی ہو رہی ہے. تو ہم تو ہر اس حد تک جائیں گے جس حد میں پھر یہ چیزوں کی تو نہیں سوچا جاتا کہ جی یہ جمہوری ہے یہ غیر جمہوری ہے. جس سطح پہ وہ معاملات کو لے گئے ہیں, اب یا وہ سیاست سے منفی ہو جائیں گے یا ہم منفی ہو جائیں گے. یہ رانا صاحب تھے, لیکن میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ کوئی پرانی ریاست جس کو ختم کرنا چاہتی ہے اس کو ختم کر دیتی ہے. وہ اس قسم کے بیانات بھی اب آگے تھپڑ مارنے چاہیے عمران خان کو 8-10 جو کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی سن لیجیے. وہ کہتا ہے کہ ہم اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں, یا وہ قتل ہو جائے گا یا ہم قتل ہو جائیں گے. اب یہ جلسہ کرے یا جلسی کرے, اس کو اس طرح راستہ نہیں ملنا. اب آپ اس ملک میں نہ سلیکٹ ہو کر آ سکتے ہیں اور نہ الیکٹ ہو کر آ سکتے ہیں. مشرف نے فیصلہ کر لیا تھا, پھر بے نظیر بھٹو بچی نہیں تھی, پھر ذوالفقار علی بھٹو بچے نہیں تھے, تو بلٹ پروف کار بھی لوگ اڑا سکتے ہیں. دونوں میں سے ایک کا وجود ہی باقی رہنا ہے. ہم تو ہر اس حد تک جائیں گے. جو آپ کہیں گے وہی ہوگا, جو آپ کہیں گے وہ نہیں ہوگا, بالکل بھی نہیں ہوگا. اس لیے نہیں ہوگا کہ آپ فاشسٹ ہیں. اس کو کسی نے انگلی بھی نہیں لگائی, سزا کدھر ہے اس آئین توڑنے والی کی. اس پہ 10 چپیڑے پڑنی چاہیے تمہیں. اب یا وہ سیاست سے منفی ہو جائیں گے یا ہم منفی ہو جائیں گے. ایک ڈان کی طرح بہیو کرتا ہے, گینگسٹر کی طرح, لیڈر نہیں گیدڑ ہے. تم پھر سے اپنی سلیکشن کرانا چاہتے ہو. جو سلیکٹ ہو کے آتا ہے اس کو فکر ہونی چاہیے. تو ایک بیروتیا ہے, ایک پلے بوائے تھا, بیوقوف لوگ ہیں جنہوں نے اس کو اپنا لیڈر مان لیا ہے. عمران خان از ڈن اینڈ ڈسٹڈ. ڈن اینڈ ڈسٹڈ. جی فواد صاحب, دس از دا ٹون اباؤٹ پی ٹی آئی. ختم, ڈن اینڈ ڈسٹڈ, نہیں آئیں گے پالیٹکس میں, نہیں راستہ دیں گے ان کو. ٹون میں مجھے جو صرف حیرت یا افسوس ہے وہ تو صرف سعد رفیق کی ٹون کے اوپر ہے, کیونکہ وہ تو ایک پولیٹیکل ورکر ہے. ان کو تو اس طرح کی ٹون اور گفتگو نہیں کرنی چاہیے, اسپیشلی جب آپ ایک وقت میں جو ہے وہ شامل ہونے کے لیے بھی آپ نے پورا زور لگایا اور نہیں ہوئے, وہ ایک علیحدہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ مریم ہو گئی, عظما بخاری, مریم اورنگزیب, یہ تو ظاہر ہے انہوں نے زندگی میں کبھی کونسلر کا الیکشن بھی نہیں لڑا. یہ تو ایسے بس ایک حادثے کے نتیجے میں اس وقت نون لیگ کے اوپر ہے. لیکن جو رانا ثناء اللہ ہے نا, وہ تو ایک کیس اسٹڈی ہے, اس لیے کہ 90 کے بعد جب اپوزیشن میں جتنا مار اور جتنا ایک آئی وڈ سے ایک فزیکل ٹارچر رانا ثناء اللہ نے سہا ہے, بڑے کم لوگوں نے سہا ہے. وہ تصویریں یاد ہیں, مونچھیں اور داڑھی کر کاٹ کے, اور وہ سارے واقعات جو ہے نا وہ ہمارے سامنے ہیں. اور ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ جب ایک بندہ خود گزرا ہو تو بندہ سوچتا ہے کہ یہ اس سے سیکھیں گے, لیکن انہوں نے تو قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ میں نے کچھ سیکھنا ہے ہی نہیں. اور اس وقت بھی جو ان کی گفتگو ہی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا. لیکن یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ٹون ایک دم وہ تیسرے سے چوتھے اور پانچویں گیئر میں آ گئی ہے نا, آواز آ رہی ہے نا پانچویں گیئر. ڈیسپریشن ہے, اسپیشلی جو لاہور کے جلسہ ہوا اور جس سے پہلے جو کچھ انہوں نے کیا. 3000 ریڈز ہوئے, 2000 بندہ اریسٹ ہو گیا, 6-6 کلومیٹر کے اوپر انہوں نے لگا دیے, جا کے کنٹینر لگا دیے, اور خیال تھا کہ جلسہ تو نہیں ہو سکے گا, بارش علیحدہ تھی. اور اس کے بعد بھی جو وہاں پہ ہو گیا ہے, اس کے بعد تو دیکھیں پانی پھینکا بھی ہے. پانی جو ہے انہوں نے 1 دن پہلے 2 دن پہلے جو ہے وہ پانی لگایا بھی. یہ آپ کا میپ ہے سر. اس کے بعد اب یہ دیکھیے, اب یہ میپ دیکھ لیں,
اب آپ دیکھیں اس میں کتنے کلومیٹر تک لوگ چل کے آئے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, لوگوں نے افطار کیا اور اس کے بعد اچھا جب میں جلسے میں داخل ہوا تو میرا خیال تھا, میں چونکہ پہلے آ گیا تھا تقریباً کوئی 8:30 پونے 9, تو میرا خیال تھا کہ شاید ابھی اتنے لوگ جو ہیں وہ نہ, اسی وقت جلسہ بھری گئی ہوئی تھی. اور میں حیران ہو گیا کیونکہ جب میں آ رہا تھا, میں تھا, حماد تھا, زلفی تھا اور یہ سب لوگ ہم اکٹھے آ رہے تھے, تو ہمارا خیال یہ تھا کہ یہ ابھی تک جو ہے نا لوگ ٹولیوں میں آ رہے تھے, تو ہم نے کہا نہیں 11 بجے تک جلسہ بھرے گا. وہ ہم اندر گئے تو پتا چلا جلسہ کا پہلے ہی بھری ہوئی. کیوں اب یہ کیوں روک رہے ہیں؟ دیکھیں اس جلسے سے فرق تو نہیں پڑنا تھا. عمران خان صاحب کی اگر آپ لینگویج دیکھیں, میں ان کا ایک ساؤنڈ یہ چلانا چاہوں گا آپ کے سامنے تھوڑی دیر میں, لیکن ابھی اس پہ بات نہیں کری. میں لارجر ایک ٹون کی بات کر رہا ہوں. جب انہوں نے کہا کہ آپ نے اگر سرخ لائن لگائی دی ہے تو بتائیں تو صحیح اس ملک کے ساتھ کرنا کیا تھا کہ میں بھی سائڈ پہ ہو کے بیٹھ جاؤں. یہ گفتگو بھی عمران خان صاحب نے کی ہے, کسی کو ٹیک آن نے کیا, آپ نے اپنا ایجنڈا دیا, نکات دیے وغیرہ. لیکن فیصلہ لگ رہا ہے آپ کو کہ ہو گیا کہ بس تحریک انصاف کو تو روکنا ہے, کم واٹ میں تحریک انصاف ہے. تو دیکھیں یہ جب نکالا تھا اسی وقت ہو گیا تھا. اس کے بعد تھا کہ جی ہم نے تحریک انصاف کو توڑنا ہے. تحریک انصاف آج 11 مہینے پہلے زیادہ اسٹرانگ تھی, آج زیادہ اسٹرانگ ہے. پھر فیصلہ یہ ہو گیا تھا کہ جی یہ جو پنجاب اسمبلی کی نشستیں ہیں نا, یہ ساری پروگراموں میں کہتے تھے نہیں 14 تو نون جیتے گی, وہ فیصلہ ہو گیا, نہیں ہو سکا. اس کے بعد تھا کہ جی 186 یہ جو عمران خان کی 8 نشستیں ہیں نا, سب سے کمزور نشستیں خالی کر لیں, یہ تو نہیں جیت سکتی پی ٹی آئی, اور ان کو روکنا ہی روکنا ہے. جامپور میں محسن لغاری الیکشن لڑ رہا تھا, اس کو ہرانا ہی ہرانا ہے. اس کے بعد پھر یہ کہا گیا کہ پنجاب اسمبلی میں 186 بندے, یہ پورے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, یہ کیسے ہوں گے. پھر یہ آ گیا کہ چودھری جناب کھڑے ہو جائیں گے ساتھ. اتنے فیصلے ہوئے ہیں جو ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکے. یاد ہوگا جس دن پنجاب اسمبلی کا آپ نے ووٹ آف کانفیڈنس لیا ہے, اسی دن کو جیو فینسنگ کر کے بتا رہے تھے 2 انٹیریئر منسٹرز یا ایک ایڈوائزر اور ایک انٹیریئر منسٹر, ایک امریکہ میں ہے, ایک دبئی میں ہے, تو ایک. اور آپ نے مجھے 7 بجے فون کیا تھا اور آپ نے کہا تھا کہ یہ ہو جائے گا, اور میں کہ ہو گیا ہے. ہم یہی پریشان تھے کہ یہ ہوگا کیسے. اور آپ دیکھیں یہ سارے دیکھیں, وہ کہتے ہیں نا مین پرپوزز اینڈ گاڈ ڈسپوزز. جب یہ سب کچھ نہیں ہو سکا نا, اتنی بڑی موومنٹ پاکستان میں ہار نہیں سکتی. اس وقت ایک بہت بڑی موومنٹ انہوں نے اپنی احمقانہ باتوں سے, میں تو ویسے سچی بات ہے کئی دفعہ حیران ہو جاتا ہوں. نواز شریف کو ظاہر ہے آپ اپوز کریں یا ان کے حامی ہوں, فیکٹ از ہی از پاکستان سینئر موسٹ پالیٹیشین. 85 سے آ رہے ہیں, بیسیکلی 83 سے آ رہے ہیں, اور 85 سے تو وہ کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں پاکستان کی سیاست میں. آپ دیکھیں, میرا یہ خیال ہے کہ لندن میں زیادہ عرصہ رہنے کی وجہ سے نا وہ بالکل پاکستان کی ریالٹی سے دور ہو چکے, ان کو پتہ نہیں ہے. جب جنرل باجوہ صاحب ہمارے پاس تشریف لائے تھے اور انہوں نے کہا کہ یہ نو کانفیڈنس موو واپس لیتے ہیں, آپ اسمبلیاں توڑ دیں, اور ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے, خان صاحب نے کہا الیکشن کروا دیں. وہ ٹائم تھا نون لیگ کے لیے الیکشن کروانے کا. اس کے بعد جب چیف جسٹس صاحب کے پاس کیس لگا اور انہوں نے کہا کہ آپ کو یاد ہے ویسے میاں صاحب اس ٹائم چاہتے تھے الیکشن ہو جائے, کوئی نہیں چاہتے تھے, یہ ڈرامہ تھا. آپ کو زرداری صاحب کی پریس کانفرنس یاد ہے, اگلے دن ہنگامی پریس کانفرنس کی زرداری صاحب نے کہا, اور رات کو مجھے فون کر کے سمجھانا پڑا. لیکن بات یہ ہے کہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف کے کمزور فیصلے تھے. کہتے ہیں نواز شریف کو کہا گیا کہ نہیں آپ کیسز آپ معاف کروائیں, باقی چیزیں چھوڑیں, تو نواز شریف اچھا. پھر اس کے بعد کیونکہ دیکھیں اس وقت سچی بات ہے انکمبینسی فیکٹر تھا ہمارا, اور وہ ساری چیزیں بھی آپ کول کر سکتے تھے, آپ کے اوپر کوئی بلیم نہیں تھا. پھر آخری فیصلہ بھی دیکھیں کتنا امکانہ کیا. اگر میں پی ایم ایل این کے ڈیسیژن میکر ہوتا, یہ آئی ایم ایف سے اس طرح کی ڈیل جو ہے اور جو کچھ انہوں نے کیا ہے, کوئی پاگل کا بچہ ہی ہوگا نا جو کرے گا. کون کرے گا جا کے؟ ان کو کسی نے سمجھایا. اس کو دیکھیں بڑی سمپل بات تھی, ہر پولیٹیشین یہ ہوتے, اگر ہم ہوتے ہم کرتے نا, بات یہ ہے یہ ہم نہیں کر سکتے, یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز ریسپانسبلٹی لیں, انڈر ٹیک کریں کہ یہ ساری ڈیل ہوگی اور اس کے مطابق آگے چلیں گے. اب یہ ایک پیرانوئے ہو. ابھی آپ نے جو بیان دکھائے ہیں سارے, اسپیشلی مریم نواز کی آپ تقریریں سنیں نا, وہ پیرانوئڈ ہے. ان کی تقریر عمران خان جو ہے اس کو اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. مریم نواز کہاں ہے, عمران خان کہاں ہے. اور جو دیکھیں ہر درست فیصلہ آپ کو پے کرتا ہے, ہر غلط فیصلے کی آپ کو قیمت دینا پڑتی ہے. اس وقت جو پی ڈی ایم اور نون لیگ ہے ان کو اپنے غلط فیصلوں کی قیمت ادا کرنی ہے, اور قیمت یہ ہے مریم نواز اور بلاول بھٹو کا پاکستان کی سیاست میں مستقبل ختم ہو گیا. ہو تو نہیں گیا اس ملک میں, خیر میں نے بڑا سنا کہ فلانا ختم. لیٹس سی کہ جاتا کدھر ہے. آپ نے نواز شریف صاحب کا ذکر کیا, آپ نے کہا 40 سال سے 50 پریڈکشن. ویسے میری یہ عدیل راجہ صاحب نوٹ کر لیں بھائی, کمرے میں جا کے لکھوا کے رکھ لینا, ان کا پرانا کام تھا, لکھوا کے رکھ لیتے ہوتے تھے ہر چیز. مرنا انہوں دا مرنا یا انہوں دا مرنا بہت ضروری ہے کہ مرو گے تو پتہ لگے گا ٹھیک کون ثابت ہوگا. مرنے کی بات نہیں ہے,
ہم تو پولیٹیکل بات کر رہے ہیں, ہم تو مرنے مارنے والے لوگ ہی نہیں. 10 سیٹوں والے بھی اس ملک میں وہ بے نظیر بھٹو تھی, میں نے کہا اس دن, ہاں نہیں بے نظیر بھٹو تھی, بے نظیر بھٹو کو جب 14 سیٹیں ملی نیشنل اسمبلی میں, وہ جا کے بیٹھ گئی اور 2.5 سال میں دوبارہ پرائم منسٹر. 2002 پی ایم ایل این, ہاں 14 سیٹیں واپس آ گئے, 2013 میں. کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ ثابت ہونے کے لیے کہ ختم ہو گئے ہیں, اس کے لیے بڑا ٹائم چاہیے کہ 10-15 سال بعد لوگ واپس آ جائیں نا. اس کے لیے بڑے فیصلے چاہیے ہوتے ہیں. یہ تھوڑا ہی ہے کہ ہم نے سیاسی مخالف کو مار ہی دینا ہے. ٹھیک ہے, یہ سوچ اس سے پہلے کبھی آپ ہوئی نے نہیں. جب میاں صاحب سے کی بات کی نا, اور جب آپ نے سعد رفیق صاحب کا بھی ذکر کیا, سعد صاحب کا جو آپ نے ذکر کیا, وہ تو وہ موروثی سیاست کا بیان دینے کے بعد پھر سب سے پہلے استقبال میرا خیال ہے وہ بیچارے جو ہے وہ ان کی دیکھیں پالیٹکس کی ریالٹی ہے نا, آپ نہیں, وہ میرا خیال ہے چاڑ چوڑ زیادہ پہ وہ. اور سعد رفیق کے یہ خیالات ہو نہیں سکتے ویسے, مجبوری بھی ہے, مجبوری ہے. اس وجہ سے میں آپ سے اگنور جب آپ نے میاں صاحب کا کہا, میں نے کہا شاید اب آپ یہ کہیں گے کہ یار جن لوگوں نے 40-45 سال سیاست کر لی, اب وہ گڈ پولیٹیکل پرنسپلز کے تحت پالیٹکس کریں گے. اینڈ آئی ہوپ ون ڈے عمران خان صاحب آلسو ڈز گڈ پولیٹیکل پرنسپلز کی پالیٹکس, ویئر پرنسپلز میٹر. چھوٹی چھوٹی لڑائیوں میں نہیں پڑتے. آپ کہتے ہیں اصول پامال نہیں ہوگا, اصول کے تحت پالیٹکس ہوگی. یہ پاکستان میں نہیں ہوگا. اب ہوتا ہے, مجھے پیپلز پارٹی کے دوست کہہ رہے تھے بلاول صاحب کیوں پاکستان سے باہر ہیں, ہی ڈزنٹ وانٹ ٹو بی اے پارٹ آف اینی آف دس ڈیسیژن میکنگ. میں کہا ہم کیوں He is part of every decision making. How can he say that? وہ یہ کہہ I mean, he is in the cabinet. Every decision is made by the cabinet. آخری دفعہ کون سی سیاسی بیٹھک میں بیٹھے نظر آئے؟ نہیں ہے تو چلاکیاں چلاکیاں مار رہے ہیں نا. ایج نہ کرو نا. اس دن میں دیکھ رہا تھا ندیم افضل چاند آپ کے پروگرام میں, ہمارا تو خیر دوست ہے, لیکن کس طرح سے وہ کیسے ڈیفینڈ کر سکتا ہے پیپلز پارٹی. پیپلز پارٹی ہیز جسٹ بیکم اے سائیڈ کک آف نواز شریف. نہیں ڈیفینڈ کیا, بلکہ اس نے یہی کہا ہم نہیں ہیں. نہیں ایسا نہیں ہے نا, سائیڈ کک بن گئے ہیں اس وقت. پیپلز پارٹی کا لپیاں کیا ہوا ہے, پیپلز پارٹی کو ایک تو بھٹو کی پارٹی, پھر بے نظیر بھٹو کی پارٹی, وہ بھی نواز شریف اور مریم کی سائیڈ کک بنی ہوئی ہے. کوئی بات ہے کرنے والی جو انہوں نے پیپلز پارٹی کا حشر نشر کیا ہے زرداری صاحب نے اور بلاول نے. مطلب آپ نے اچھا چلے جی, وہ قمر زمان قائرہ صاحب تو بات کر رہے ہیں کہ نہیں جی انہوں چلنا چاہیے, یہ وہ ان کو پتا ہے اب الیکشن وہ کبھی جیت ہی نہیں سکتے. ایک دفعہ ہوا تھا ان کے ہلکا کہ آپ پتہ کرا لیں, وہ چوتھے نمبر پہ بھی نہیں ہے. تو جو لوگ جو اور لیکن مسئلہ میرا صرف یہ ہے کہ دیکھو بے نظیر بھٹو سے لوگوں کے جیتنے اور ہارنے سے فرق نہیں پڑتا. لوگ اگر اصول پہ کھڑے نا ریلیونٹ رہتے ہیں. ہاں ریلیونٹ رہتے ہیں, کوئی پرابلم نہیں ہے. میرے بھائیوں نے ایک بڑا سوچ لیا کہ شاید میں ایڈوائزر ہوں گا یا ہم, اٹس جسٹ میٹر آف پرنسپل. آپ غلط ہو فواد صاحب, آپ کو کھڑا ہونا چاہیے پارٹی کے اندر. ان کا خرابی ہو تو ان کو کھڑے ہونا چاہیے. حکومت میں اور بھی تو پرابلم ہے نا, ایوری منسٹر از میکنگ منی, از اے بگ منی دے آر میکنگ. یہ پرابلم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اسلام آباد کے جو نہیں, اسلام آباد میں آپ پوچھ رہے ہیں نا سب سے پوچھ رہے ہیں. سپریم کورٹ میں آج ہیئرنگ ہوئی ہے, کدھر جاتی نظر آ رہی ہے. لاگ ایسے رہا تھا کہ بڑا ایک وہ ہوگا, انہوں نے بھی لاگ رہا. آپ تھے نا عدالت میں؟ جی میں پہنچا تھا بعد میں. اتنی کو عدالت اگریسو نظر نہیں آئی کیس کے لیے. میرے خیال میں جو سپریم کورٹ ہے نا جی, وہ اس کو بھی نا تھوڑا سا یہ سوچنا چاہیے کہ انہوں نے یہ نہیں کوئی پنچایتی فیصلوں نہیں کرنے, وہ آئین کے مطابق فیصلے کریں. پورا پاکستان اس وقت پیچھے کھڑا ہے اور پورا لائر جو ہے وہ 29 تاریخ کو وہ اپنا لائرز کنونشن کر رہے ہیں, وہ پورے پیچھے کھڑے ہیں. اور مصلحتوں پہ مبنی پنچایتی فیصلے جو ہے نا وہ. اور دوسرا میں تو یہ دیکھ کے حیران ہو گیا ہوں جو ڈسینٹنگ نوٹ میں یہ بات کہی گئی کہ جی پولیٹیکل فیصلوں میں جی وہ نہیں آنا چاہیے. بھائی اٹس اے کانسٹیٹیوشنل ایشو. اگر سپریم کورٹ نے کانسٹیٹیوشنل ایشو کا فیصلہ نہیں کرنا تو پھر سپریم کورٹ جج گھر بیٹھ جائیں. پھر تو دے آر دا اونلی, جو کہ نا اپیل کورٹ تو ہائی کورٹ ہے, ہائی کورٹ نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں عمومی. سپریم کورٹ از اے کانسٹیٹیوشنل کورٹ جہاں پہ کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن اور کانسٹیٹیوشنل ڈائلیما اس وقت پاکستان کو سرفیس ہے. اور جج کہہ دے کہ جی نہیں جی یہ تو بڑا اس سے پولیٹیکل ڈیوائڈ ہو جائے گی اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, پھر آپ سپریم کورٹ تو نہیں آپ کر سکتے, آپ کوئی اور کام کر لیں. یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے ججز کے لیے. لیکن آئین کے مطابق یہ جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے لکھا, میک سم ویری ویلڈ پوائنٹس. آپ نے اگر پڑھا ہو تو بالکل ویلڈ پوائنٹس اٹھا. بات بالکل صحیح ہے, بینچز جو ہیں وہ بننے چاہیے, چیزیں ہونی چاہیے, لیکن سوال یہ ہوتا ہے ہر ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے نا, صرف یہ نہیں کہ بینچز بننے چاہیے, انہوں نے یہ بھی کہا کہتے جب ہائی کورٹ میں مسئلہ چل رہا ہو. جب منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تھے تو انہوں نے کتنے بینچ جو ہیں اپنے سینئر ساتھیوں سے مل جل کے بنائے تھے. یہ نہیں نہ ہوتا کہ دوسرے کے لیے آپ ایک, میرے دیکھیں شاہ صاحب منصور علی شاہ صاحب اور آصف سعید کھوسہ, یہ دو لوگ ہیں جو ہم لوگ لاہور میں جنہوں نے لا پڑھا ہے, یہ ہم ان دو لوگوں کو دیکھ کے ایک ہماری انسپائریشن ہے. منصور علی شاہ صاحب میرے ٹیچر ہیں, بڑے بھائی ہیں, بڑا اپنا ظاہر ہے میرا بہت ہی احترام ہے,
لیکن دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے لیے ایک اصول رکھ لیں دوسروں کے, اور جب یہ جج بن لے, میں نے کہا شاہ صاحب آپ کیوں جج بن رہے ہیں؟ میں نے کہا سر آپ کی ہی واز ون آف دا ٹاپ لائر جب وہ جج بنے, انہیں جج اتنی ویسے انہیں ججی میں انہیں نقصان ہی ہوا ہے, تو یہ تو بہت بڑے وکیل تھے. میں نے کہا آپ کیوں بن رہے ہیں, آپ کی تو بڑی زبردست پریکٹس ہے. انہوں نے کہا نہیں فواد, یہ جب بندہ جج بنتا ہے نا تو آپ عوام کے لیے سوسائٹی کے لیے بڑا کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے. یہ ٹھیک ہے وکیل ہونا, اس میں صرف اپنے کلائنٹ کا انٹرسٹ پروٹیکٹ کر سکتا ہوں. تو یہ لوگ تھے جو کہ مطلب فرینکلی جن کو دیکھ دیکھ کے آپ اپنے زندگی کے اصول بناتے ہیں. اور جب آپ یہ ابھی ایک انوائرمنٹ ہے نا, اس میں آپ فیصلہ کر رہے ہیں, آپ درست فیصلہ بھی غلط انوائرمنٹ میں کریں گے اس کو تاریخ اور طرح دیکھے گی. ابھی دیکھیں جب وہ میں نے آج جو فیصلہ یہ پڑھا دیکھا اس دوکنے کو کہ ٹائمنگ از ایوری تھنگ ان پالیٹکس. یس, اینڈ رائٹ تھنگ ایٹ دا رانگ ٹائم اینڈ رانگ تھنگ ایٹ دا رائٹ ٹائم. آپ سمجھ جائیں, اور دیکھیں میں بتاؤں سمجھ جائیں کہ سر کیا, بٹ اس میں بڑے ویلڈ سوالات اٹھائے گئے. سوالات بھی ویلڈ ہوں گے, ان کی سوچ بھی صحیح ہوگی, بٹ فرینکلی اس وقت آپ چیف جسٹس پاکستان کو کمزور کر رہے ہیں, آپ سپریم کورٹ کو کمزور کر رہے ہیں. کوئی جج جو ہے اس کو یہ نہیں بنتا اگر چیف جسٹس نے وائلیٹ کیے ہوں پرنسپلز, پھر نہیں کوئی وائلیٹ پرنسپل اگر کیے ہوں تو ان کے خیال میں نہیں کیے نا. دیکھیں یہ ہے نا سر, 28 صفحے لکھ دیے ہیں, 28 صفحے اس بات پہ لکھ دیے ہیں کہ بینچ یہ اس طرح سے بننے چاہیے, ہم اس طرح سے بننے سو موٹو چاہیے. لے ہی نہیں سکتے. یہ دیکھیں نا, سو موٹو بھی لینا ضروری ہے. مثلا آج آپ دیکھیں نا یہ جو اپنا انہوں نے یہ کیا ہے, مثلا یہ جو میجسٹریٹ صاحب ہیں اسلام آباد میں, انہوں نے 10 سال کے بچے کو جو ہے وہ اٹھا کے بھیج دیا ہے جوڈیشل کے اوپر. یہ بچہ یہ بچہ دیکھے ذرا, خان صاحب نے پھر آج ٹویٹ بھی کیا, یہ بچے دیکھے جن کو انہوں نے جوڈیشل بھیج دیا. آپ مجھے بتائیں اور کس بات کے اوپر کہ یہ تحریک انصاف کے ان کے پاس سے فلیگ نکل آئے تھے. یار یہ کوئی بات ہے, یہ چیف جسٹس صاحب کو اس میجسٹریٹ کا سو موٹو نہیں لینا چاہیے. چلائیں ذرا تھوڑا, میں بھی دیکھنا, اور بھی دیکھنا چاہوں, ایم شور لوگ بھی اور دیکھنا چاہیں گے. The magistrate should be sent home. This is how politicized we have become, کہ فیصلے بھی اس بنیاد پہ ہو رہے ہیں کہ کس کے ہاتھ میں جھنڈا کس کا ہے, کوئی اور اس کے مطابق. اور میں اسلام آباد پولیس کے آئی جی کو دیکھیں, آئی جی اور پولیس کو دیکھیں, بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں. میڈل ابھی میڈل نمایاں ہے. ہمیں کوئی بات ہے کرنے والی, کوئی ان کو تو بیسک انسانیت جو ہے وہ چلی گئی ہے. قانون تو بعد میں سکھائیں گے نا, پہلے انسانیت تو سکھائیں. آپ نے 10 سال کے 12 سال کے بچے کو اٹھا کے جوڈیشل میں کر دیا, کوئی شرم حیا ہوتی ہے. اور میجسٹریٹ کو دیکھیں, اس نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ میں کس کو جو ہے وہ جوڈیشل کر رہا ہوں. اس کے اوپر مزید بات کرتے ہیں, بریک لیں. حالت ہے. اور نہیں, یہاں پہ میں کہہ رہا ہوں سو موٹو نوٹس ضروری ہیں کئی دفعہ. میں آتا ہوں اس کے اوپر, میں نہ آنا اسی کے اوپر کہ ضروری تو ہیں. آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ یہ جو اسی لیے یہ ایک تو اختیار کو براڈ بیس کر دیں تاکہ یہ ایک شخص کا فیصلہ نہ رہے. اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ 4-3 کا فیصلہ ہے, اور اس کی پوری وجہ بتائی. آپ کو میں وجہ بتا دیتا ہوں, انہوں نے جو وجہ لکھی ہے اس میں, انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ بینچ بن جائے, انلیس جج اپنے آپ کو ریکیوز کرے, جو 2 ججز نے, جج اعجاز الحسن صاحب نے ریکیوز کیا تھا. اس بات کو یہی ختم کر لیں وقفے سے پہلے. آپ ذرا, میں کہوں گا کہ آپ کے پاس فیصلہ ہوگا پچھلا بھی, ٹھیک ہے, جس میں چیف جسٹس صاحب نے جس دن یہ اپنا بینچ بنایا ہے. اب جب انہوں نے نیا بینچ جو کانسٹیٹیوٹ کیا ہے, اس کے اوپر دیکھیں کتنے ججز کے دستخط ہیں, اس کے اوپر سب کے دستخط ہے نا. جب 9 ججز نے نیا بینچ بنانے کا اختیار چیف جسٹس کا تسلیم کر لیا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو نیا بینچ 5 ممبر بینچ بنا تھا, وہ صرف چیف جسٹس نے نہیں بنایا, وہ 9 ججز نے بنایا. جب وہ 9 ججز نے تسلیم کر لیا کہ یہ 5 ممبر بینچ ہے, تو پھر 2 جج کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ 7 ممبر بینچ ججمنٹ ہے. اور یہ آج جس وقت آپ جس کی بات کر رہے ہیں, اس وقت ہم نے یہ دیکھا تھا کہ یہ آخری صفحے پر جو یہ دستخط ہیں وہ سارے ججز کے ہیں, اور آرڈر آف دا کورٹ بھی بڑا انٹرسٹنگ تھا اس کا. آرڈر آف دا کورٹ کیپنگ ان ویو دا ایڈیشنل نوٹس اٹیچڈ, this is how it is, and the additional notes attached thereto by 4 of us, Justice Mansoor Ali Shah, Justice Yahya Afridi, Justice Jamal Khan Mandokhail, and Justice Atar Minallah, as well as the discussion deliberation made by us in the ante room of this court. The matter is referred to the Honorable Chief Justice for the reconstitution of the bench. یعنی یہ فیصلہ 9 رکنی بینچ نے کیا تھا کہ آپ بینچ دوبارہ بنائیں. بالکل. اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بینچ دوبارہ بن ہی نہیں سکتا. اب آپ دیکھیں, اب آپ نے یہ فیصلہ پڑھا ہے. اب یہ جو 5 ممبر بینچ تھا وہ چیف جسٹس نے تو نہیں بنایا اکیلے نے, وہ تو 9 ممبر بینچ نے جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ ججمنٹ دے دی, 5 بنا دی. اب اس 5 میں سے 2 ججز کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں وہ جو پچھلا بینچ کے 2 فیصلے تھے وہ بھی اس بینچ میں, جو انہوں نے کیسز نہیں سنا, یعنی 2 روحیں ججوں کی موجود تھیں اس وقت سپریم کورٹ کے اندر, جن کو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ان کو. لیکن اس میں دیکھیں کیس سنیں یا نہ سنیں, آپ ان کا فیصلہ پڑھ لیں, انہوں نے پہلے کہا تھا کہ یہ مینٹینیبل ہی نہیں.
ہم اس لیے اس کو رد کرتے. 2 ججز نے اپنے نوٹ میں پہلے دن کے بعد اضافی نوٹ میں کہہ دیا تھا. اسی وجہ سے پینما کا مثال دی گئی ہے کہ اگر آپ پینما کی مثال دیکھیں 3 ججز نے JIT بنائی تھی, 2 نے کہا تھا صادق اور امین نہیں ہے نواز شریف صاحب, تو وہ صرف آخری ججمنٹ والے دن ساتھ آئے ہیں. اس دوران جتنی پروسیڈنگز ہوئی ہے باقی 2 ججز نہیں بیٹھے, انہوں نے کہا ہم نے اپنا فیصلہ سنا. اب یہ یہاں پہ ایک سیکنڈ رک جائیں, آئی نو آپ کی بریک آ رہی ہے. اب جب 9 ججز نے اپنا مائنڈ پہلے دے دیا تو انہوں نے پھر فیصلہ نہیں دیا, انہوں نے کہہ دیا کہ ہم اس بینچ, آپ نیا بینچ کانسٹیٹیوٹ کر لیں. 2 ججز نے ادھر سے فیصلہ دے دیا, 2 ادھر سے دے دیا. اب اگر وہ بینچ ہوتا تو پھر آپ اعجاز الاحسن اور مظاہر نقوی کبھی نوٹ جو ہے وہ بھی اس میں آ جاتا, پھر 5-4 ہو جاتا, پھر 5-4 ہو جاتا. تو اس لیے دیکھیں یہ ایک نئی, وہ ان کے ریکیوز کو مانتے ہیں اور اس چیز کو نہیں مانتے. آپ اس طرح ایک ایڈمنسٹریٹو کیوس کریٹ کرنے کی کوشش تو نہ کریں. آپ کیا 97 بنانا چاہ رہے ہیں کہ جب رفیق تارڑ گیا تھا, اور بعد میں آپ دیکھ لیں اس وقت سجاد علی شاہ صاحب کو سپریم کورٹ کی میجورٹی ججز پسند نہیں کرتے تھے اور انہوں نے ہٹایا تھا. پر تاریخ کا ولن سجاد علی شاہ نہیں ہے, تاریخ کے ولن وہ ججز ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا. اب بریک لے لوں. لیکن میں نے پروگرام شروع ہونے سے پہلے اسی لیے کہا تھا کہ بہت سی چیزیں ٹھیک ہونی ضروری ہیں اس ملک میں, نظام ٹھیک ہو رہی ہیں, لیکن اس میں سے سیاست کی بو نہیں آنی چاہیے اور نظر آنا چاہیے کہ ایک ٹرانسپیرنٹ پروسیس کے ذریعے, ایک عمل کے ذریعے چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کے پیچھے سیاست نہیں ہے. دیٹس وائی آئی سیڈ کہ پاکستان کی تاریخ ہے جوڈیشری میں سیاسی انٹرونشنز کی, جو آپ نے ذکر کر دیا. ہم چلانا نہیں چاہتے کیونکہ ایک سرٹن ماحول ہے اس وقت پاکستان کا, اس لیے بڑی احتیاط کے ساتھ ہمیں ان چیزوں کو ٹھیک کرتے کرتے لیکن ٹرانسپیرنسی کے ساتھ ٹھیک کرتے کرتے آگے چلنا پڑے گا. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کر واپس. ویلکم بیک ناظرین. فواد صاحب, یہ جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ اب آپ نے ڈھونڈ لی ہے. میں پہلے سنا دوں مریم نواز شریف صاحبہ نے کیا کہا ہے, اس کے بعد میں بتائیں کہ جو نئی اسٹیبلشمنٹ ہے کس طرح آپ کی مدد کر کے آپ کو الیکشن جتوائی گی. سنیں. وہ اسٹیبلشمنٹ کے کردار تھے جو اب جا چکے ہیں, تو اب انہوں نے جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ ڈھونڈ لی ہے جس کے اوپر یہ تکیہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. جب پیناما بینچ کا جس دن فیصلہ اناؤنس ہونا تھا, ان کے بیوی بچے, چاہے وہ جسٹس کھوسا ہو یا وہ جسٹس ثاقب نثار ہو یا باقی پیناما بینچ کے لوگ, ان کے بچے اور بیویاں عدالت میں موجود تھے. ان کو فیصلے کا پہلے سے علم تھا. وہ شخص کا نہیں جاتا عدالت میں, اس کو تھوک کے حساب سے ضمانت ملتی ہے. اس کو 1 درجن ضمانت جو ہے وہ ود اے اسٹرائک آف پین ملتی ہے. جی فواد صاحب, آپ نے جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ, پہلی بات ہے مریم نواز کے اوپر پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ چونکہ بڑھتی نہیں ہے, جو بات ان کو کہہ دیتا ہے وہ کر دیتی ہے. تھوک کے حساب سے جو عمران خان کو بیلز ملی ہیں وہ کیا ہے؟ مثلا آج جو کیسز تھے, 7 کیس تھے آج ہمارے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دہشت گردی کے. دہشت گردی کیا تھی؟ عمران خان پچھلی تاریخ کے اوپر جو ہے وہ جوڈیشل کمپلیکس میں گئے, انہوں کے ساتھ سپورٹرز تھے. اس کے نتیجے میں جو دروازہ ہے سیشن کورٹ کا وہ اس کو نقصان پہنچا. عمران خان کے اوپر 4 کیس ہو گئے دہشت گردی کے. اس کے بعد کیا ہوا کہ جب زمان پاک کا واقعہ ہوا کھنہ چوک میں, عمران خان ادھر وہاں پہ زمان پاک میں کھنہ چوک میں جو ہے وہ مظاہرہ ہوا پیپلز پارٹی کا, PTI کا, اور انہوں نے اپنا وہاں پہ احتجاج کیا. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 100 کیس ہوں گے تو ہفتے کی 7 ضمانتیں تو ہوں گی نا. ہاں 7, اور یہ کیس ہوں گے. یہ کیس ہے, کھنہ چوک میں مظاہرہ ہوا عمران خان کے. میں نے سنا آپ نے پریس کانفرنس کرنے کا بھی کیس FIR ہو گئے تھے. پریس کانفرنس میں شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں, ہم نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا جی آپ نے وہ اس سے جو ہے وہ سڑک, میڈیا والے کھڑے ہو گئے تھے, میڈیا کی وجہ سے جو ہے وہ سڑک کا راستہ گزرا اور ہمارے اوپر FIR ہوگی. آپ اندازہ جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ سے کیا مراد ہے؟ جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اگر آپ But isn't she playing the good judges, bad judges card right now? This is what PML is doing. انہوں نے اپنی تقریر میں یہ کہا کہ these are the bad judges جن کی تصویریں ہم نے لگائی ہیں, and then there are good judges, ان کے نام لے کر کہا عدالت میں کچھ ججز. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں what are they doing? نہیں کوئی ایسا لڑائی کرا رہے ہیں پاکستان میں, کوئی نئی بات نہیں ہے. مریم نواز نے جو باتیں کی ہیں کوئی نئی بات نہیں ہے. 93 میں جب نواز شریف کی حکومت بحال ہوئی تھی, اینڈ پروبیبلی دا اونلی گورنمنٹ جو کہ بحال کی تھی سپریم کورٹ نے, تو بے نظیر بھٹو نے لیاقت باغ کے اندر یہ کہا کہ یہ چمک کا نتیجہ ہے. اور اس کے بعد 97 میں جب کینگرو کورٹس کا لفظ کنگرو کورٹس ہوئے, پھر اس کے بعد پھر 96 آنورڈ جو ہے نون لیگ وہ پہلی پارٹی تھی جس نے فزیکلی اٹیک کر دیا سپریم کورٹ کو. جو نون لیگ وہ واحد پارٹی تھی جس نے جا کے چیف جسٹس کو کام کرنے سے رکوا دیا. پھر اس کے بعد جو ہوا وہ تو آپ کے سامنے ہے. سو نون لیگ کی تو یہ جو مریم نواز جو نیریٹو بیچ رہی ہے نا, یہ نیریٹو ان کے والد صاحب بھی بیچتے تھے. اور انٹرسٹنگ بات صرف اس میں ایک ہی ہے,
اس وقت نواز شریف کے لیے فرنٹ مین رفیق تارڑ تھے, آج تارڑ فیملی ہی جو ہے وہ مریم نواز کی فرنٹ مین ہے. سو ان کا تو کچھ نہیں بدلا, یہ ویسے ہی آ رہے ہیں جیسے یہ 1993, 94, 95 سے بعد میں آ رہے ہیں. آپ کون سے والے تارڑ صاحب کی بات کریں, کیونکہ ادھر اس وقت 2 تارڑ میرے دماغ میں فوری آئے جب آپ نے تارڑ فیملی کا ذکر کیا. بس اعظم تو اچھا آدمی تھا, وہ بھی اسی طرح مٹی میں مسلم لیگ نون کو پیارے ہو گئے آپ کے خیال میں؟ رول گیا ہے فارغ. اینیویز, عمران خان صاحب نے کہا, یہ تو اپنی جگہ آپ کا یہ جو عدالتیں, کیونکہ عدالتی نظام کے اندر ظاہر ہے دس از ہاؤ. نہیں, میں صرف ایک پوائنٹ میرا پہلے سنیں. میں آپ کو کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ باتیں چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال صاحب کو اور جوڈیشری کو اپنے ذہن میں بٹھا لینی چاہیے. اب کیا صرف ایک فرق پڑا ہے, پہلے اس وقت صرف پرنٹ میڈیا ہوا کرتا تھا, اب ٹی وی کا میڈیا ہے, سوشل میڈیا ہے. سو یہ لاؤڈ زیادہ ہو گیا, بٹ یہ نہیں ہے کہ کوئی انہوں نے اپنی اسٹریٹجی بدلی ہے. اسٹریٹجی یہ نواز شریف سے انہیرنٹ ہوئی ہے مریم نواز کو, اور یہ یہی کریں گے. اب آپ نے سمپل میری جو پرابلم ہے نا اس وقت, وہ سپریم کورٹ جب بیلنسنگ کے چکر میں پڑ جاتی ہے. یہ نہیں سپریم کورٹ کا کام. جسٹس مارشل جب جو مالبری ورسز میڈیسن کا کیس ہے جس سے یہ جوڈیشل ریویو کا آپ سمجھیں کہ آغاز ہوا 1803 کا, جسٹس مارشل نے اس میں کہا, اٹارنی جنرل نے کہا یہ آپ کا فیصلہ امپلیمنٹ نہیں ہونا. اس نے کہا دس از ناٹ مائی جاب, پیپل آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ول ڈیسائڈ کہ کون سا فیصلہ امپلیمنٹ, سپریم کورٹ کا فیصلہ امپلیمنٹ ہونا ہے یا نہیں ہونا. سو پیپل آف پاکستان ول ڈیسائڈ سپریم کورٹ کا فیصلہ امپلیمنٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا. یہ کام ہی نہیں ہے سپریم کورٹ کا اس میں پڑے کہ ہم اپنا فیصلہ امپلیمنٹ کرا پائیں گے یا نہیں کرا پائیں گے. آپ آئین کے مطابق آئین کے ساتھ کھڑے ہوں, آئین کے مطابق فیصلہ دیں, اور لیٹ دا پیپل آف پاکستان ڈیسائڈ کہ وہ اپنا کیا فیصلہ کرتے ہیں. لیٹ ایوری ون ان پاکستان ڈیسائڈ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. اس میں عمران خان صاحب کی ٹون تھوڑی, انصار بھائی صاحب نے لکھا, انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے عمران خان صاحب لڑائی نہیں چاہتے, اور ان کی کل کی جو پرسوں کی تقریر تھی وہ اسی ڈائریکشن میں تھی. ایک خصوصی کلپ جو انہوں نے کہا کہ متبادل پلان بتائیں, اگر میرے نام پہ کاٹا لگا ہی دیا ہے تو مجھے متبادل پلان میں سائڈ پر ہو جاتا ہوں. کیا کہا؟ یہ تو واضح ہے آپ نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ عمران خان کے اوپر لکیر ڈالی ہوئی ہے. ہم نے جی عمران خان کو جیتنے نہیں دینا. یہ سارا ڈرامہ, سب کچھ, الیکشن ڈیلے, میرے گھر کے اوپر واردات, لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے. مقصد ایک ہے کہ عمران خان کو ہم نے اقتدار میں نہیں آنے دینا. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر چلیں نہ آنے دیں, لیکن اپنا بتائیں, کیا آپ کے پاس کوئی پروگرام ہے ملک کو اس تباہی سے نکالنے کا؟ ہاں جی. تو انہوں نے عمران خان صاحب نے اس سے ٹیک آن نہیں کیا اسٹیبلشمنٹ کو, بلکہ یہ کہا پلان بتائیں پھر اپنا, اگر مجھے سائڈ پہ ہی کرنا ہے تو میں سائڈ پہ بیٹھ جاؤں گا, مجھے پلان تو بتائیں آپ کا کیا پلان ہے. دیکھیے پہلا حصہ تو آپ کا بالکل ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے تو بالکل ہم نہیں لڑنا چاہتے, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے فرینکلی کہ جب اگر آپ حکومت آپ کو مل بھی جائے اور اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ نہیں ہوگی, آپ کیسے چلیں گے؟ سو آپ نے ساتھ ہی چلنا ہے. اور مجھے تو فرینکلی ابھی تک سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ وہ اتنی بڑی ضد کیا ہے, کوئی اتنا بڑی کیا ایگو کے مسئلے ہیں جو سالو نہیں ہو رہے, وہ ہو جانے چاہیے. جو خان صاحب کا ایشو ہے نا کہ عمران خان, دیکھیں عمران خان اس وقت پاکستان کے لوگوں کی امپاورمنٹ کا سمبل ہے, وہ استعارہ ہے اس ساری موومنٹ کا. مائنس عمران خان کا مطلب ہے پاکستان کے عوام کو شکست ہو گئی ہے. یہ بات نہیں قبول کر سکتے ہم, پاکستان کی شکست ہوگی اگر ہم مائنس عمران خان کو منظور کر لیں. سو عمران خان پلس ہی ہونا ہے جو ہونا ہے, مائنس نہیں عمران خان ہو سکتا. یہ بتائیں کہ اکتوبر کا الیکشن, when you look at it politically, کہ آپ نے اپریل مئی کا الیکشن ہے, اکتوبر الیکشن ہے, ہارڈلی اینی ڈفرنس. 3-4 مہینے میں آپ کو پتا ہے کہ ہم تو آخری سال کو بھی کہتے ہیں الیکشن ایئر ہے, فرق تو کوئی نہیں پڑتا. پھر کیوں روکا جا رہا ہے؟ تو آپ کا خیال اکتوبر میں یہ الیکشن کرا دیں گے؟ اصل رولا یہ نا کہ اکتوبر میں بھی نہیں ہونا. نہیں, یہ نہیں کرائیں گے. یہ ابھی اکتوبر کا کیا مطلب ہے؟ اکتوبر کا کیا مطلب ہے؟ اکتوبر آئینی طور پر اس کو ملتوی کرنا. نہیں, اکتوبر کو چھوڑ دیں. اکتوبر کا مطلب ہے 18 اگست کو یہ حکومتیں فارغ ہو جاتی ہے. آپ کا خیال ہے یہ حکومت 18 اگست کو, اب آج IMF کرے گی, اگلے مہینے جا کے 18 اگست کو یہ فارغ ہو جائیں گے؟ دیکھیں یہ نہیں ہو رہا ہے پاکستان میں اس وقت. جو ایک تو جس طرح آج علی خضر نے لکھا ہے, اس کو اس سمپل ٹرمز میں میں تو اس کی طرف آپ جو IMF اس کی بات کریں. سو اس کا مطلب یہ کہ دیکھیں یہ ہمارے کاغذوں میں جو ڈیموکریٹک پولیٹیکل کاغذ ہوتا ہے اس میں 3-3.5 مہینے کی حکومت کچھ نہیں ہوتی. عموماً کا یہ مارچ ہے, مہینہ 2 مہینے آپ آگے چلے جاتے, 2 مہینے وہ بھی جلدی آ جاتے. اصل مقصد یہ کسی طرح اس تھریش ہولڈ کو کراس کریں جہاں 4 مہینے جہاں الیکشن نہیں ہو سکتے. اس کے بعد پھر آئین کا کور ہے کہ 6 مہینے, اور پھر آئین کا کور تو ابھی بھی تھا. 90 ڈیز سے آگے آپ کیسے جا سکتے ہیں؟ پولیٹیکل میں نہیں ہے کور. نہیں, پولیٹیکل میں کیا نہیں ہے؟ 90 دن کے اندر لازمی الیکشن تو بس 224 قومی اسمبلی کا الیکشن ملتوی کیا جا سکتا ہے.
فائنینشیل تو ایمرجنسی یہ یہاں پہ تو آپ کرا ہی نہیں سکتے. تو اگر یہ نہیں کرا رہے تو وہ کیوں کرائیں گے؟ وہ تو یہ تو چھپ رہے نا کسی چیز کے پیچھے. وہ ایک چیز ہی نہیں ہے, بے حیائی اور بے شرمی کے پیچھے چھپ رہے ہیں. اور کیا کر رہے ہیں دیکھو نا, اور تو اس میں کچھ بھی چھپنا کیا ہے, چھپنا سے نہیں کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں یہ جو اپنا یہ جو سارے انہوں نے سارے جو ہے وہ ادھر ادھر کے گنڈے پکڑ کے لگا دیے ہیں. پنجاب کی کیبنٹ دیکھیں, وہ سارے لوگ جو ہے جن کو نہ کچھ جانتا نہ کچھ, جن کو محلے والے نہیں جانتے وہ وزیر بنے ہوئے ہیں, وہ فیصلے کری جا رہے ہیں بیٹھے ہوئے. دیکھیں یہ, اور خیبر پختونخوا میں آپ دیکھیں یہ جو خیبر پختونخوا کے لوگ ہیں, آپ نے اتنے بڑے فیصلے ان سے کروا دیے کہ جو پشاور کا جو بجلی کا معاملہ ہے اور پیسکو کا اور وہ سارا, وہ آپ نے کہا جی وہ خیبر پختونخوا کو ہم دے دیں گے. یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ الیکٹڈ گورنمنٹ ہی نہیں ہے, وہ پالیسی ڈیسیژن میکنگ کر رہی ہے اور تیمور جھگڑا اس کے اوپر سے ہی رو رہا ہے. ابھی آپ دیکھیے انہوں نے, اگر یہ الیکشن نہ ہوئے نا 30 اپریل والے, پاکستان میں الیکشن آپ 11 سال بھول جائیں. الیکشن نہیں پھر ہونے, پھر مارشل لا. حکومت کون کرے گا؟ حکومت فیس کون ہوگی اس گورنمنٹ کی؟ حکومت ابھی جو ہے وہ اس کی فیس کون ہوگی؟ یہی بیٹھیں گے یا یہ بھی نہیں ہوں گے؟ نہیں, یہ بیچاروں کی تو ختم ہو گیا. فیس شہباز اچھا خاصا سوٹ پہنتے ہیں. نہیں وہ تو ٹھیک ہے, وہ تو باجوہ صاحب نے کہا کہ وہ 40 منٹ جھاڑ سن کے بھی وہ سر کب نہیں کرتے, یہ ان کی خوبی ہے. اس سے زیادہ اور کیا چاہیے کسی کو؟ ہاں اس سے زیادہ کوئی نہیں چاہیے, صحیح بات ہے, لیکن یہ رہ نہیں سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ بھی دیکھیں پنجاب کی حکومت. اچھا ایک اور بات میں آپ کو, ایک اور میں ریزن آپ کو ایڈ کرنا چاہتا تھا. جو علی کہہ رہا ہے, علی خضر کہہ رہا ہے IMF آپ کا نہیں ہوتا اور آپ ڈیفالٹ کر جاتے ہیں, تو آپ مجھے بتائیں یہ حکومت یا یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے یہ الیکشن میں جانے کیسے جائے گا, کس طرح جائے گا؟ IMF ہو جاتا ہے تو پھر بھی جو مشکلات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں, نہیں ہوتا تو بھی اتنا بڑا عذاب آپ کے سامنے. تو مجھے بتائیں نا یہ کیا جو انہوں نے بڑی غلطیاں کرنی تھی وہ تو انہوں نے کر لی. انہوں نے IMF کا بوجھ سارا اپنے اوپر لے لیا, مہنگائی سارا اپنے اوپر لے لیا, جو پولیٹیکلی انہوں نے غلطیاں کرنی تھی وہ تو کر لیں. اب سوائے ظلم جبر کے ان کے پاس تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے, اور دس از دا اونلی اسٹریٹجی دے ہیو. ٹائم بائنگ ہے, ٹائم بائنگ میں دیکھیں نا, دے بائنگ ٹائم, دے آر بائنگ ٹائم. ایک سرٹن ٹائم سے آگے جانا ہے بس. لیکن دیکھو انہوں نے ملک کا بٹھا بٹھا دیا ہے. اب تو جو پاکستان جو ہے نا, مجھے جو سمجھ نہیں آ رہی وہ آ رہی. اس کے بعد انہوں نے ایک پورا ایک ایتھنک معاملہ شروع کر دیا, ابھی بھی جو ہے وہ انفارچونیٹلی وہ چل رہا ہے. مجھے ڈر جو ہے نا اس بات کا کہ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی انسیڈنٹ ہو جائے. ہمارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی کوئی کیپیسٹی نہیں ہے پاکستان کو کسی بڑی ایمرجنسی میں اس وقت روکنے کی. وہ ایک بہت بڑا خوفناک ایک سینیریو ہے جو ہمارے سامنے. بہت چیلنجز ہیں اس وقت. سب سے